ویلکم ٹو مائی چینل کارٹون کریز۔ ہماری آج کی کہانی کا کردار ہے چغل خور۔ آئیے سنتے ہیں ایک مزیدار اور دلچسپ کہانی چغل خور کے بارے میں۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک چغل خور رہا کرتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے کو کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اس سے اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے، لہٰذا اب وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بہترین کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کی سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کی چغلی کرنے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخرکار جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور قسمت آزمانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں جا پہنچا تھا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ اسے یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ کام بھی کرے گا اور تنخواہ بھی کوئی نہیں لے گا۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں گا۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ لہٰذا اس نے چغل خور سے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں بھی رہتا تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا اور اسی طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ ادھر چغل خور کو کسان کے پاس ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی چغلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا، تو اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی بنتا ہے۔ ایک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں؟ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے
کہنے لگا، دراصل کسان کوڑھی ہو گیا ہے، اس نے یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کوڑھی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی، اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھ لیا تو بولا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹ کر دیکھ لو۔ اگر تمہیں اس کا ہاتھ نمکین محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو اس کے ہاتھ پر کاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے ہی کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیتوں میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کھیتوں میں پہنچا اور اسے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں میں ہی رہنا ہے، کل وہ جب کھانا لے کر آئے گی تو میں دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے کسان کے سالوں کے پاس چلا گیا اور بولا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کی بے عزتی کرتا ہے۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ کسان کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بولا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھیتوں میں کھانا لے کر جائے گی، اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تلملانے لگے، بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور بولا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روحان سا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو ہمیں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تلملانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کل دیکھ لیں گے کہ وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں۔
ابھی ہم مرے نہیں ہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں آ کر وہ اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ وہ دل جمی سے کسان کے کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ دوسرے روز جب کسان کی بیوی کھیتوں میں کسان کے لیے کھانا لے کر آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح کسان اس کے قریب ہو اور وہ اسے کاٹ کر دیکھ سکے کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ جوں ہی وہ چھاچھ کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری آگے رکھ کر بیٹھتی ہے، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے قدرے آگے سرک آئی اور پھر جوں ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اس پر کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے ہاتھ پر کاٹنے نہیں دے رہا تو اسے یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو بری طرح ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے بیوی کی بے عزتی شروع کی، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ ان کے سامنے ان کی بہن کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم کس طرح ہماری بہن کی بے عزتی کرتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا کہ واقعی نوکر نے انہیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم کس طرح ہمارے بھائی کو مارتے ہو۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے۔ وہ ہنگامہ ہوا کہ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرتے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں لڑ رہے ہو؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ اب وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے ماریں گے۔ اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ چغلی کرنا ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ ہمیں اس بری عادت سے ہمیشہ دور ہی رہنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی بات بتائے تو اس پر اندھا یقین کر لینے سے پہلے ہمیں اس بات کی تصدیق یا تحقیق کر لینی چاہیے۔ عادات اچھی ہوں یا بری، اگر پختہ ہو جائیں تو ان سے جان چھڑانا انسان کے اپنے بھی بس میں نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار، اپنے رویوں اور اپنی عادات پر ہمیں خود ہی کڑی نظر رکھنی چاہیے اور جوں ہی اپنے اندر کسی بری عادت یا رویے کو پنپتا دیکھیں تو اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کل کو وہ بری عادت ہماری شخصیت کا حصہ بن کر ہمارے اپنے لیے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لیے مہلک نہ بن جائے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسی طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کارٹون کریز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ دوبارہ ملیں گے اسی طرح کی ایک نئی کہانی کے ساتھ،
تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔